السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا ہو گیا آج قربانی کے بعد گوشت صحیح نہیں کھا کیا؟ یہ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ سارے صلوات پڑھیں مل کے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تعداد ہماری کم ہے، جو بچے گئے ہیں چھٹیوں سے ابھی تک واپس نہیں آئے ان میں سے اکثر، لیکن جو ہیں ہم اپنے سبق کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے تو ہم اپنے دروس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارا جو درس نمبر 17 ہے، سبق نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، 42 اور 43، 3 آیتیں انشاءاللہ آج پڑھیں گے، سیکھیں گے اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گزشتہ ہمارا جو سبق تھا اسی سے یہ آیتیں ملتی ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل، اولاد یعقوب، جناب یعقوب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اب اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو بھی یادداشت میں رکھیں اپنی، جو اس نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں، جو بے تحاشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل آپ پہ نعمتیں کی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اس سے مراد خالی بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ کہ قرآن جاری ہے، مخاطب ہم بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اے اہلیان پاکستان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، مسلمانوں، آپ بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان بچوں کو کہ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، بہت چھلانگیں مار رہے ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھیں، سارے شور نہ کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں تو ان کا شکر بھی ادا کرو، اور کیا کرو؟ اوفو بعہدی، جو میرے ساتھ تمہارا عہد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایمانی عہد ہے، آج ہم اس کو اپنے اوپر اگر ڈالیں، بنی اسرائیل کو چھوڑیں، تو اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو عہد میرا تمہارے ساتھ ہے، جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے، اس کو پورا کرو، جو دین کا عہد ہے۔ آپ صاحب سمجھدار ہیں، اتنے اس میں کوئی باریکی کی نہیں ہے کہ اللہ کا عہد بندے کے ساتھ کیا ہے۔ وہ جو عہد بندے کا اللہ کے ساتھ ہے وہ ایک ایمانی عہد ہے، دین کا عہد ہے، دین نے آپ کے اوپر جو شرائط رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کا عہد ہے، آسان ہے۔ اور سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ لا، جب آپ نے کہہ دیا لا، یہ ایک عہد کر دیا اللہ سے کہ لا نہیں، عہد ہو گیا کہ لا الہ، کوئی اب اے پروردگارہ اب کوئی الہ نہیں ہے میرا، اب صرف تو ہی الہ ہے۔ الہ معبود کو نہیں کہتے جس کو سجدے کیے جاتے ہیں، الہ وہ حاکم ہے کہ جس کے آگے انسان اطاعت کرتا ہے۔ بہت سارے ترجمے ہمارے ایسے ہیں کہ جو ترجمے ہم، اس میں بھی ایک ورڈ آئے گا جیسے یہاں پہ آئے گا، اس پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ فتقون پہ بہت سارے ترجمے ہم خود کرتے ہیں، جیسے یہاں نماز کر رہے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے لیے لفظ زکوٰۃ ہی رکھتے ہیں، صلاۃ کے لیے لفظ نماز بنا دیا ہم نے، صلاۃ ہی ہے، صلاۃ کو صلاۃ ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ کچھ قرآنی حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنا ہے، کچھ ورڈ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے سمجھنا ہے، درک کرنا ہے، اس کی گہرائی میں جانا ہے، نہ کہ اپنی زبان کا ترجمہ کر دیں۔ آپ لوگ بیٹھ نہیں رہے ہیں خاموشی سے، کیا وجہ ہے؟ الہ، لا الہ جب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور کسی کو سجدے نہیں کرنے، اللہ کو صرف سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حاکم ہے، جب حاکم ہے تو اس کو اطاعت چاہیے۔ دنیا کے ہر الہ سے منہ موڑنے کا نام ہے کہ لا الہ۔ لا الہ ایک
عہد ہے، ہم نے ایک عہد کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے بیٹی؟ ایک عہد کر رہے ہیں اللہ سے کہ حاکم اعلیٰ تو ہے، کمانڈ تیرے ہاتھ میں، سلطنت کا فرما روا تو ہے مالک۔ اب جب کہہ دیا لا الہ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سب کو لا کر دیے۔ جب تجھے کہا ہے کہ تو الہ ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تجھے صرف سجدے کرنے ہیں، تو ایسا تو سجدوں کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے اللہ۔ مختصر یہ کہ اس تمام نظام کو لا، وہ تمام نظام کو نو، ختم، نیور، کبھی بھی نہیں۔ وہ جس نے کہا نا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ ایبسولوٹلی ناٹ اس نے دھوکے کے لیے کہا ہے، آپ کو دھوکہ دیا ہے، قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ جب کہہ دیا ایبسولوٹلی، جب کہہ دیا نو، بالکل نہیں، تو پھر اور اس کے بعد کوئی نظام نہیں ہے۔ ہمارا نظام طاغوت نہیں ہے۔ جب ہم نے الہ کہہ دیا لا الہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اور کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے صرف دین کا نظام ہے، نہ جمہوری نظام ہے، نہ طاغوتی نظام ہے، کوئی نہیں ہے، سب ختم ہے، سب فراڈ ہے، صرف الہ وہ نظام ہے جس کو امام حسین نے بتایا آپ کو، وہ نظام ہے جس کو امام حسین نے کہا اور ہم اس کو فالو کر لیں۔ لا الہ، امام حسین نے کہا لا الہ، کوئی طاغوت نہیں ہے میرا حاکم، صرف اللہ ہے۔ میں کیوں جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں کروں، یہ دونوں ختم ہو گئے ہیں معاشرے سے۔ یہ بات شاید در سے ادھر جا رہی ہے، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہی اوفی بعہدی و اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیا جو عہد کیا پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے سارے وعدے پورے کروں گا۔ لیکن وعدہ یہ ہے کہ جب کہہ دیا کہ لا الہ، جب مجھے کہا کہ تو الہ ہے، پھر کسی اور کی طرف مت دیکھیں۔ جب کہہ دیا لا الہ، تو حاکم ہے، کمانڈ تیری ہے، دین تیرا ہے، اور ایک دن تیرے سامنے پیش ہونا۔ جب یہ بات کہتے ہو خالی زبان سے مت کہو، اس کو عملاً ظاہر کر کے دکھاؤ، دنیا میں اس کو رائج کرو، اپنی ذات پہ اس کو رائج کرو، اپنے گھروں میں اس کو رائج کرو، اپنے معاشرے میں اس کو رائج کرو۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ پروردگار تو حاکم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کو بھی یاد رکھو، ذہن میں رکھو، اور میرے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو بھی ذہن میں رکھو اے مومنوں مسلمانوں۔ جب تم اس کو رکھو گے تو میں نے جو تمہارے ساتھ جواباً میں نے تمہیں جو کہا ہے، جو وعدہ دیا ہے، وہ میں پورا کروں گا۔ آپ کو کیا وعدہ دیا ہے؟ کہا ہے وہ جنات تجری من تحتھا الانہار، کہا ہے کہ جب تم میرے سارے وعدے پورے کرو تو تمہارے لیے بدلے میں کیا ہے؟ جنات ہیں، اور وہ جنات کیا ہیں؟ جن کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار، خالی انسان کا ہدف باغ تو نہیں ہے۔ انسان کہ میرا ہدف باغ ہے، یہ کوئی لالچی انسان ہے۔ مولا امیر الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کی اے پروردگار، نہ میں تیرے جہنم کے ڈر کے اس خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ سے عبادت کرتا ہوں، اس لیے تجھے لائق عبادت سمجھ، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تیری ذات عین لائق عبادت ہے، تو ایسی ہستی ہے کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور علی کبھی جنت کے لالچ میں، باغوں کے لالچ میں علی عبادت نہیں کرتے کہ مجھے وہاں باغ ملنے ہیں اس لیے میں یہاں پہ کروں، اور مجھے جہنم کا بھی خوف کوئی نہیں۔ علی کہتے ہیں کیوں خوف نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈر ہو کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں، کوئی ایک نعمت ہے جس کا انسان شمار کرے۔ دعائے عرفہ پڑھی آپ نے اس دفعہ، یہاں اس دفعہ اہتمام ہوا تھا، یقین کریں کہ گیریا کی وجہ سے وہ دعا پڑھی نہیں جا رہی تھی کہ آپ نے امام زین العابدین کی اتنی دعائیں پڑھی، اتنی عالی، اتنی بہترین دعائیں ہیں، کبھی آج جا کے گھر میں دعائے عرفہ پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی دعا، ترجمہ پڑھیں، عربی نہ پڑھیں، میں عربی کی بات نہیں کر رہا آپ کو، بہت دیر لگی تو 20 منٹ لگیں گے، آپ پڑھیں، آج لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، لازمی پڑھیں، دیکھیں کہ آپ کے مولا امام حسین نے کیسی دعا مانگی ہے پروردگار سے، کیسی نعمتیں، یہ نعمتیں جو اللہ کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، یہ وہ نعمتیں۔ کہا ہے پروردگار کہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ بنایا، تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ میں انگلیاں بنائی، تیرا شکر ہے انگلیوں میں جوڑ بنائے۔ کیا اتنی باریکی کی دعائیں، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا اتنا، میں کیا آپ کو ذکر کروں کہ ہمارا سبق دوسرا ہے۔ آج دعائے عرفہ پڑھیں جا کے ترجمہ، آپ کا ایمان خدا کی ذات پہ مضبوط کرنے کے لیے دعائے عرفہ سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے، آپ کا دل منقلب ہو جائے گا، یقین کریں۔
گریہ نہ کیا، آپ ایک دفعہ اس کی گہرائی میں اتریں، دیکھیں آپ خدا کے سامنے آپ کی ذات کیسے، خدا کی ذات کے سامنے آپ گریہ کرتے ہیں، آپ بے اختیار ہو جائیں گے، آپ کو کنٹرول میں کچھ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ۔ اب یہ گزشتہ سے متصل ہے، یا بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آج ہم اس کو اپنے اوپر رکھ رہے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اب ساری نعمتوں کی جو ذکر کرو، یاد کرو، احساس کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ احساس کرو۔ اچھا، وآمنوا، اب کیا کرو؟ اور ایمان رکھو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلت، میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، تصدیق کرتی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کے لیے، معکم، جو تمہارے پاس، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہیں، اور نہ تکونوا، تم سب ہو جاؤ، اولا، پہلے، سب سے پہلے، فرسٹ، کافرن، کافر، انکار کرنے والا، اصطلاحی معنوں میں وہ استعمال ہوا ہے۔ بھی ہی ساتھ اس کے، ولا تشترو، ولا، اور نہ تشترو، تم لو، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے میں میری آیات کو، ثمناً، قیمت، قلیلاً، حقیر، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ، تقوی اختیار کرو۔ یہ تھا فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، یہ آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا، یہ تھا ورڈ مین، اس کو ورڈ ٹو ورڈ۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو کوشش کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی مخاطب کیا ہے، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلت، میں نے نازل کی ہے۔ کیا نازل کی اللہ نے؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا نازل کی اللہ نے؟ قرآن، اونچا بولا کریں۔ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ اب یہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ بات ان سے ہو رہی ہے، کافرین، کافر وہ والا کافر نہیں، کافر انکار، اب یہاں پہ کافر اس کا لفظی معنی نہیں استعمال ہو رہا، اصطلاحی معنی، جس نے انکار کیا۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، کیا ہوا؟ اچھا، بما، اس پر جو انزلت، میں نے اس پر جو ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے۔ کیا نازل کی ہے؟ قرآن۔ وہ کیا ہے؟ مصدقاً، صادقہ، صدق، سچائی جو ہے اسی سے، سچا، اس کا حروف اصلی صاد دال قاف، صدق جو آپ کہتے ہیں نا، صدق، تصدیق، یعنی کیا ہے؟ سچا ہے، سچائی والا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس، اب یا بنی اسرائیل و یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ مصدقاً لما معکم، تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ یہودیوں کی کون سی کتاب ہے؟ کیا تھا ان کے پاس؟ تورات تھی نا۔ کہا کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق، اس کو انکار تو نہیں کر رہا، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے آیا ہے قرآن، اس کا انکار نہیں کر رہا۔ انکار اس کا کر رہا ہے جو اس میں تم نے رد و بدل کر دیا ہے، اس کو درست کرنے آیا ہے۔ تورات میں انہوں نے تبدیلیاں کی تھی نا، انجیل میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تورات میں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، یہ تصدیق کرتا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کو چھوڑ دیں، وہ بچے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ایسے بن جاؤ، تم نہ ہو جاؤ سارے، کیا؟ تکونوا، کون کانا سے، کانا ہو جاؤ، یعنی تا مخاطب کے لیے، تا یعنی تم سب، کونو یہ جمع کا صیغہ، تکونو یعنی تم سب نہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، مسکرا ہنس رہے، اس کا مطلب ہے نہیں سمجھ آ رہی۔ پوچھو، ولا تکونو، ادھر بندے زیادہ ہیں تو میری نظر ادھر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ ولا تکونو، اور تم سب نہ ہو جاؤ، نہ بنو ایسا، کیا؟ اولا، سب سے پہلے والے، فرسٹ، پہلے کیا؟ کافر، انکار کرنے کے۔ اس کی اب تم، یہ وہ جو کتاب ہے جو تمہارے پاس آئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس جو اگلا اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، تو تم سب سے پہلے اس کے انکاری مت بن جاؤ، اس کا انکار مت کرو۔ اولا کافر بھی، اس کے ساتھ انکار مت کرو۔ ولا تشترو، اور نہ لو، نہ بیچو، خرید و فروخت شرع سے ہے، جو ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا نا، کیا تھا؟ آیت نمبر 16، ان اللہ، کیا تھا آیت؟ کیا تھی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی تھی نا؟ ہاں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ جنہوں نے شرع کیا
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ضلالت کے بدلے میں گمراہی جنہوں نے، شرع وہاں بھی آیا ہے، آپ پھر ذہن میں نہ رکھیں تو آگے بات ہے۔ شرع کہتے ہیں شین رے یہ شرع کہتے ہیں خرید و فروخت، دینا اور لینا، بیچنا، کچھ لینا کچھ دینا، لین دین کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کو۔ اب یہ قرآن وہاں جب اس نے کہا، وہاں پہلے آئی تھی قرآن میں تھا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی، ٹھیک ہے؟ وہی شرع یہاں ہے۔ اب یہاں کیا کرو؟ تو ولا تشتروا، اور تم نہ بیچو، نہ لو، خرید و فروخت نہ کرو میری آیات کے ساتھ، میری آیات کی خرید و فروخت مت کرو، ثمناً قلیلا، حقیر مقدار کی قیمت۔ ثمناً قیمت لفظ یہ ہے، قیمت پیسے کی نہیں ہے، قیمت مطلب وہ شے، یعنی بیچنے والا اس بیچنے والی کچھ ہے بیچتا ہے، اس کے بدلے میں جو چیز لیتا ہے اس کو ثمن کہتے ہیں۔ ثمن پیسے بھی ہو سکتے ہیں، ثمن بارٹر سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ مثال ہے جیسے قدیم میں ہوتا تھا، آپ کو گندم چاہیے، مجھے کپاس چاہیے، میں نے آپ کو کپاس گندم دے دی، میرے پاس تھی، آپ نے اس کے بدلے کپاس دے دی۔ کسی کو بیل چاہیے، کسی کو اونٹ چاہیے، آپس میں ایک جگہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا، اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو جس نے اونٹ لینا تھا وہ کسی کے ساتھ سودا کا، بھئی یہ میرا بیل لے لو تو مجھے اونٹ دے دو۔ یہ ہے ثمن۔ بیچنے والی چیز، اب بیچنے والا مثال ہے یہ مارکر ہے، یہ میں نے بیچا، اس کے بدلے میں نے آپ سے جو چیز لی جس پہ ایگری ہو گئے، آپ چشمے پہ ایگری ہو گئیں، آپ نے پین مجھے دے دیا، آپ نے اس کے بدلے کچھ مجھے یہ ہے ثمن، ٹھیک ہو گیا؟ بیچنے والا بیچنے والی چیز کے عوض جو کچھ لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو لین دین کر رہے ہو، یہ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ ولا تشتروا، اور نہ لو، خرید و فروخت نہ کرو میری آیات کے سامنے، ثمناً، وہ سامان جو لیتے ہو اس کے بدلے، قلیلاً، بہت کم، تھوڑا، حقیر مقدار میں جو تم یہ کام کر رہے ہو مت کرو۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ، ڈرو۔ اب یہاں اہل قوانین نے اس کو ڈر کے لیے بھی، اللہ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے، اللہ کہہ رہا ہے ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیا کرو؟ پرواہ کرو، خشیت کرو اللہ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سارا کام کرو پھر تو تھوڑا ڈرو اللہ کی، کوئی خیال کرو، کوئی حیا رکھو آپ، ٹھیک ہے؟ کیا یہ سارا پہ سینیریو لے کے ایمان لاؤ، جو میں نے اس قرآن پہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا تمہاری طرف، اے اہل یہود یا بنی اسرائیل۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہے تو تم اس کا انکار مت کرو، سب سے پہلے تم ہی نہ انکار کر لو اس کو، میری جو یہ آیات ہیں ان کو کم قیمت پہ مت بیچو۔ یہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اب یہاں پہ اتنی تفصیل بتا نہیں سکتا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جو یہ ولا تشتروا بھی، میری آیات کو نہ بیچو کم قیمت، ٹھیک ہے؟ آج ہم بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر بہت موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اگر یہ کام مت کرو، اگر ایسا ہے تو پھر ڈرو، احتیاط کرو تھوڑی سی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن ہے ایسا۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ تم سب کیا؟ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا تلبسوا، لام بے سین، لبس سے ہے کسی شے کو خلط ملط، گڈ مڈ کر دینا، مکس ایسے کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اصل چیز کیا تھی۔ یعنی ولا تلبسوا الحق بالباطل، باطل اور حق کو، جھوٹ اور سچ کو ایسے مروڑ کے، کوئی بندہ، کوئی ایسے استاد ماسٹر ہوتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ایسے انداز سے بات کرتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ نہیں آیا؟ آتے ہیں، ہزار آتے ہیں زندگی میں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بار ایک جھوٹی بات آپ کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہوگا، وہ آپ کو صبح بولے گا پیٹرول 50 روپے سستا ہو گیا۔ میڈیا پہ آج کل ایسے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ ایک ایسا ہے کہ مثال ہے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر تھم نیل ایک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھم نیل ایسا دیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے 50 روپے پیٹرول سستا کر دیا، بندہ فوراً دیکھتا ہے کہ یار دیکھو واقعی خبر سچی ہے، اندر پتہ چلتا ہے کہ 50 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ آج ایسا ہوتا ہے، یہ جھوٹ مثال دے رہا ہوں آپ کے۔ تو جھوٹ کو سچ میں مت ملائیں، ایسے خط اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو ایسے مت مکس کر دو کہ اگلے کو پہچان ہی نہ رہے کہ یہ حق ہے کہ یہ باطل ہے۔
آج آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں ایسی رسومات آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ ایسی رسومات آ گئی ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو میں کیا کروں۔ عزاداری میں ایسی یہ طالب سے ایسا آ گیا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں انکار کروں تو کہتے ہیں کافر ہو گئے، اقرار کروں تو تب بھی شرک ہے۔ ایسے معاملات آ گئے ہیں، ایسی باتیں اب کیا کھول کے بتائیں آپ۔ ہماری عزاداری میں یہ باتیں دین میں تو بہت آ گئی ہیں، دین اسلام میں واجبات میں تو بہت ہیں، ہماری عزاداری میں بے شمار شامل ہیں، ایسی ہیں۔ ذاکر آ کے یہ اب بہت لمبا ہو جائے گا۔ کراچی میں ایک ذاکر، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، وہ پڑھ رہا تھا کہ مثال دے رہا ہوں ایسے ہی آپ کو یہ کہ جناب علی اکبر کو میدان جنگ میں تیر لگا۔ یہ شارٹ کر رہا ہوں، شاید موضوع بہت دور ہے، اب یہ سامعین بھی دیکھنے والے ناراض نہ ہو جائیں۔ جناب علی اکبر کو وہ ذاکر بتا رہے ہیں، نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن شاید اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب علی اکبر کو تیر لگا میدان میں، امام حسین کو پکارا، امام حسین دوڑ کے دیکھا، پریشان ہو گئے، کیا کروں بیٹے کو تیر لگ گیا۔ اب یہ وہ بتا رہا ہے سینیریو۔ جناب سیدہ زینب وہاں دور کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، دوڑتی ہوئی آئی، بھاگی آئی، کہتی ہیں ایسے پکڑا، کہتے ہیں حسین تم ہٹ جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، یہ میں کام کروں گی۔ اب وہ مسائل پڑھ رہا، دنیا رو رہی تھا، میں یہ کام کروں گی۔ اور بی بی زینب نے نعرہ حیدری مارا اور برچی کھینچی نکال کے نعرہ حیدری مارا۔ ابھی سارا سر جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعی پیش نہیں آیا۔ جب تک امام حسین زندہ رہے انہوں نے مخدرات کو باہر ہی نہیں آنے دیا، حکم ہی نہیں کہا کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ اس طرح بے شمار ہیں، ایسے آپ کو مثال دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جھوٹ اور سچ ایسے مت ملاؤ، حق اور باطل ایسے مت ملاؤ، ٹھیک ہے، حق کو مت چھپاؤ، وقت تک تم الحق، اور حق کو مت چھپاؤ، جو مطلب جھوٹ اور باطل کو ملا کے حق کو مت چھپاؤ۔ وانتم تعلمون، جب تم جانتے ہو، جب یہ تم جانتے ہو کہ یہ حق اور یہ باطل ہے تو پھر حق کو حق بتاؤ، بتاؤ باطل کو کہ یہ باطل ہے، چھپاؤ نہیں حق کو۔ کہنے کا آیت کا مقصد یہ ہے، کچھ باتیں ایسی تھی ورڈ ٹو ورڈ میں کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڑبڑ مت کر کے امت کو پیش کرو، ان کو مشوش مت کرو، ٹھیک ہے، اور حق مت چھپاؤ۔ اگر جب کہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم وہ حالت کے لیے جب تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، پھر حق مت چھپاؤ، حق کی تبلیغ کرو، باطل کا انکار کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز یعنی صلاۃ، ہم نماز کہتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے صلاۃ، تو لفظ صلاۃ ہی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو۔ وَآتُوا، اور دو، ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا، رکع، را کاف عین، رکع جھکنے کو کہتے ہیں، عاجزی سے کسی کے سامنے جھکنا۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو۔ یہ رکوع میں جب انسان ہوتا ہے تو کیا ظاہر کرتا ہے؟ عاجزی ظاہر کرتا ہے اللہ تبارک۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، تم سب سارے رکوع کرو، مع الراکعین، راکعین کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اشارہ دیا جا رہا ہے جماعت نماز کے لیے کہ بہتر ہے کہ جب آپ جماعت سے پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ یا یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ سارے اللہ کی ذات، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مسلمان رکوع کرتے ہیں، اے بنی اسرائیل تم بھی رکوع کرو، یہ بتانا مقصد ہے، ٹھیک ہے جی۔ گلا بھی اتنا ساتھ نہیں دے گا، کوشش کرتے ہیں تھوڑی تلاوت کی اور پھر چھٹی کرتے ہیں۔ سارے کھولیں قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تعداد کم ہونے پہ آواز کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ سے 2 4 6 تو قرآن والے ہیں، 7 ٹھیک ہے، 8 آپ بھی قرآن والی ہیں، بہت تھوڑی بتا دیں، کافی تعداد ہے، باقی چلے قاعدے والے ہیں۔ آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ رکھیں تاکہ ایک ردم بن جائے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، مصدق کل کاف لام سے مصدق لما معکم، لما معکم، ولا تكونوا اول کافر به،
ولا تكونوا أول كافر به. کیا ہو گیا؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اگلا یا چھوٹا کرنا ہے. وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. کوئی بات نہیں ہے، بیٹری ڈاؤن ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَآقِيمُوا نہیں، وَأَقِيمُوا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وآتوا الزکاہ، وہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے. زکاہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب سنیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم.